تبوک ہونا آیا جناب کیسے روم نال ہویا اچھا میں پڑھا یہ جیش اسرت ہے جیش اسرت اس نو یاد ہے اچھا جیش اسرت غزوہ تبوک 9 ہجری مدینہ منورہ سے 9 منزل 30,000 غازی بمقابلہ عمرائے کیسر روم 1,00,000 رومی فوجی. کیونکہ اگر اندر چاہے نا کہ اس زمانے دو ہی سلطنتیں ہونیاں ہیں، ایک کسرہ ایران، ایک کیسر روم. کیسر بے شمار کو فوجاں، بے شمار کو سامان افشار. اس واسطے مسلمانوں کو بہت زیادہ ہمت کرنی پئی. کتنے 30,000 فوجی اکٹھے کرے جناب اگے اتنے کدھر بھی نہیں ہوئے انہاں دی 1,00,000 فوج ہے ہیں. بمقابلہ 1,00,000 فوج. رومی اقبال ہے جی جرومیہ بھی. اچھا جی. جنگ موتا میں جب شاہ غسان اور رومی فوج ناکام ہوئی اور مٹھی بھر مسلمانوں نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے، کیسر روم غضب میں بھڑک اٹھا اور بے شمار لشکر مدینہ پر فوج کشی کے لیے جمع کر کے خاص وقت کا منتظر ہو بیٹھا. مسلمانوں کی بڑھتی طاقت اس کی آنکھیں خار ہو کر چبھتی رہی. فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبیلے حلقہ اسلام میں آ گئے تو سٹ پٹائے. 40,000 جمعیت کے جرار فوج ایک پرانے تجربہ کار سپہ سالار قباد کے ماتحت مدینہ کی طرف روانہ کی اور اطراف و جوانب کی نصرانی رؤساء کے نام امدادی فوج کے لیے فرمان جاری کیے، جس سے سرحد پر پہنچنے سے پہلے ہی قباد کے علم کے نیچے تقریباً 1,00,000 سے زیادہ فوج جمع ہو گئی. لڑائی کوئی نہیں ہوئی. ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجہیز عسکر میں مصروف ہوئے. ان دنوں تمام خطۂ عرب پر خشکسالی و قحط بحران کا عالمگیر طوفان امڑا ہوا تھا. تنگی کی یہ حالت تھی کہ درختوں کی پتیاں بھی کھانے کے لیے نہیں ملتی تھیں اور مسلمان پہلے ہی نادار تھے. اس پر گرمی کی شدت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. 30,000 جنگی بہادر منتخب ہوئے، 10,000 گھوڑے اور 12,000 اونٹ تھے، لیکن سامان کھانا پینا کہ بندہ اسی جانا وہ بری گل ہے. اسی سوچ بھی نہ سکتے. خشک سالی روڑا لگا لگے ہوا، لیکن سامان جنگ کی کوئی صورت بنتی نظر نہیں آتی تھی. شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں رونق افروز ہوئے اور فراہمی سامان کا حکم دیا گیا. جانشاروں نے اپنی اپنی بساط کے موافق اپنے اندوختے نظر کر دیے، لیکن ابو بکر و عمر کی فیاضی خصوصیت سے ممتاز تھی اور ان سب سے بڑھ کر عثمان بن عفان. جب دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی ہمت صرف کر چکے ہیں اور چہرے مبارک پر ابھی بھی تفکرات کے آثار موجود ہیں، اٹھے اور 200 اونٹ مع ساز و سامان لا کر نظر کر دیے. کوئی پتہ نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. اسی حال میں 200 اوقیہ چاندی بھی سامنے لا کر ڈھیر کر دی. ان دنوں عثمان اپنا قافلہ شام روانہ کرنے والے تھے، وہ موقوف کر دیا اور سارا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا. روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ عثمان دیناروں کی بھری ہوئی تھیلی لائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک پر الٹ دی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو نیچے اوپر کرتے اور فرماتے اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض. بعد میں فرمایا کہ اس کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکتا.
میں اس سے راضی ہوں جناب اللہم ارضی ان عثمان فانی ارض رادن۔ الغرض اسلامی لشکر تبوک میں پہنچا، بالمقابل قبیلہ لحم و جذام و غسان کی امدادی افواج کا سپہ سالار وہی غسانی امیر تھا جس نے جنگ موتا میں منہ کی کھائی تھی۔ اسلامی لشکر میں لواء اعظم صدیق اکبر کے ہاتھ میں اور فوجی افسر زبیر ابن العوام، زید ابن ثابت، خالد ابن ولید، طلحہ ابن عبداللہ، عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ صفیں آراستہ ہوئیں کو بعد رومی سپہ سالار اعظم نے غسانی امیر کو بڑھنے کا حکم دیا۔ یہ پہلے ہی ہمت ہار چکا تھا۔ امدادی افواج کے بہادر بھی تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ ان میں اکثر وہی لوگ تھے جن کی آنکھیں جنگ موتا میں اسلامی شمشیر کے جوہر دیکھ چکی تھیں۔ ادنی قبیلوں کی پست ہمتی سے رومی بہادر بھی میدان میں اترنے کی جرت نہ کر سکے۔ آخر بینیل مراہم کو بعد واپس ہوا اور قبائل بھی اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ اسلامی لشکر نے ترحمانہ تعاقب سے اراض کر لیا۔ لڑائی کوئی نہ ہوئی، جناب۔ ڈر گئے۔ چند قیام کے بعد اطراف و جوانب کے نصرانی روسا مدعو ہوئے اور ایک صلح نامہ مرتب ہوا۔ 2 ماہ بعد مراجعت ہوئی۔